السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آج آپ لوگوں کو عید الفطر کے متعلق کچھ ضروری مسائل اور لاک ڈاؤن کی اس حالت میں عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں، اس سب کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے معلومات فراہم کروں گا۔ تو سب سے پہلے عید الفطر کی نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، عید الفطر کی نماز اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے ہے۔ البتہ جمعہ اور عیدین کی نماز میں 3 طرح سے فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے جبکہ عید کے لیے خطبہ سنت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے جبکہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لیے 2 اذانیں اور 1 اقامت ہوتی ہے جبکہ عید کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ ہی اقامت ہوتی ہے۔ اب دوسرا سوال کے طور پر، نماز عید کا وقت کب سے لے کر کب تک ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، نماز عید کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کر زوال کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی جس کو عرف عام میں زوال کہتے ہیں اس وقت تک رہتا ہے، مگر عید الفطر کو دیر سے اور عید الاضحیٰ کو جلدی پڑھ لینا مستحب ہے۔ سوال، نماز عید الفطر کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، سب سے پہلے اس طرح نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیجیے، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیجیے، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیجیے، پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور کوئی سورت بلند آواز پڑھے گا، پھر رکوع سجود کرے گا۔ دوسری رکعت میں امام پہلے آہستہ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور کوئی سورت بلند آواز میں پڑھے گا، پھر لگاتار 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہر بار ہاتھ لٹکا دیجیے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی بار رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے اور حسب معمول نماز مکمل کیجیے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام کھڑا ہو کر 2 خطبے دے گا جن کو توجہ سے سننا واجب ہے اور ان کے دوران سلام اور کلام ناجائز و ممنوع ہے، یعنی خطبہ کے دوران سلام اور کلام بالکل ناجائز و ممنوع ہے۔ نوٹ: 6 زائد تکبیروں میں ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑے رہتا ہے۔ فائدہ: امام کے لیے مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون یا پہلی میں سبح اسم اور دوسری میں حل اتاک کا پڑھے۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں عید الفطر کی نماز کا کیا حکم ہے۔ اس کے متعلق ایک سوال آیا ہوا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین درج ذیل مسئلہ میں کہ لاک ڈاؤن اگر یوں ہی برقرار رہا یہاں تک کہ عید سعید آ جائے تو عید کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں؟ کیا اس صورت میں مسجد اور عیدگاہ کے علاوہ اور بھی کہیں عید الفطر کی نماز پڑھا جا سکتا ہے، یا پھر جس جگہ عید یا مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں چند بار جماعت کر لی جائے، کیا اس کی اجازت ہوگی؟ تو اس کا جواب، عید کی نماز انہی پر واجب ہے جن پر جمعہ کی نماز واجب ہے، اور شرطیں بھی وہی ہے جو جمعہ کی ہے۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، وجوب جمعہ اور عیدین کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ جمعہ یا عید پڑھنے پر قادر ہو، بادشاہ، چور یا کسی ظالم وغیرہ کا خوف نہ ہو، یعنی بادشاہ، حاکم، دشمن یا کسی ظالم کے ظلم کا خوف ہے تو اس پر جمعہ و عیدین کی نماز فرض نہیں، یوں ہی اگر قید ہونے کا بھی اندیشہ ہو تو بھی یہ فرض نہیں۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے، عید کی نماز شہروں میں ہر مرد تندرست، عاقل، بالغ، قادر پر واجب ہے۔ قادر کا معنی یہ ہے کہ نہ اندھا ہو، نہ لولا ہو، نہ قیدی ہو، نہ اسے عید کی نماز کو جانے میں حاکم یا چور یا دشمن کی طرف سے جان، مال یا عزت کا سچا خوف ہو۔
اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب 5 آدمیوں سے زیادہ جماعت میں شریک ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے، خلاف ورزی کی صورت میں امام اور مقتدیوں کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، بلکہ بعض مقامات پر گرفتاری ہوئی بھی ہے، تو 5 افراد سے زیادہ لوگوں کا جمع ہو کر جمعہ یا عید کی نماز پڑھنے میں حکومت کا خوف اور گرفتاری کا قوی اندیشہ ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے قدرت حاصل نہیں ہے۔ تو فتاویٰ رضویہ اور فتاویٰ ہندیہ کی ان عبارتوں کی ترجموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کے اس حالات میں عیدین اور جمعہ کی نماز نہ پڑھ کر جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز اور عیدین کی جگہ چاشت کی نماز پڑھ لے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے۔